اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ آج ہماری پریس کانفرنس کے 3 اہم نکتے ہیں۔ ایک معاملہ جو شہر کے حالات ہیں، اس وقت بدترین سڑکوں کی حالت ہے اور ٹریفک کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ پہنچنا ہو تو منٹوں کا سفر اب گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جس سے کروڑوں لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ دوسری بات جو اس وقت کے الیکٹرک اور ابراج کیپٹل کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، اس پر ہمارا بہت واضح موقف ہے جو آج کا نہیں ہے۔ برسوں سے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کی تصدیق ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر کوئی چیز چھپ جاتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا رول اور بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں۔ کل میڈیا کے ساتھ ہم نے غریب آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھا، حسین آباد، کریم آباد، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گٹر کا پانی موجود ہے اور نالے کھلے ہوئے ہیں اور اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور ایسی جگہیں کہ جہاں بچیوں کے ووکیشنل سینٹر ہیں، ہزاروں لڑکیاں وہاں پر پڑھتی ہیں، اور ان کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے کھلے نالے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، ساؤتھ میں چلے جائیں۔ ہم نے لیاری کا وزٹ کیا، وہاں پر جو ہے وہ پورا گٹر بھرا ہوا ہے۔ کل رات کو اتفاق سے میرا ڈی ایچ اے جانے کا وہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں بھی بدترین صورتحال ہے۔ یعنی اس وقت بھی ڈی ایچ اے میں بعض گلیاں اور سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر پانی موجود ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے اور گاڑی تک چلانا مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیا کچی آبادیاں، کیا پکی آبادیاں، کیا مڈل کلاس آبادیاں اور کیا پوش آبادیاں اس وقت شہر بری طرح جو ہے تباہی کا شکار ہے۔ تو جہاں پر ہماری پوری صوبائی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے، وہاں کینٹونمنٹ کا بھی حال اچھا نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو 2 جملے بولتے ہیں کہ معذرت اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، اور اس معذرت کے اندر ہزاروں ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو پچھلے 14 سال کا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسی طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے اتنی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں جو گاڑیوں کا حال ہو رہا ہے، جو ڈیزل اور پیٹرول اضافی خرچ ہو رہا ہے، جو صحت کا حال ہے، لوگوں کی ریڑھ کی ہڈیاں اور ان کے جو ہے وہ اس وقت عارضے لاحق ہو رہے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کو اگر سفر کرنا پڑے، اور پھر آپ نے ٹرانسپورٹ کون سی دستیاب کی ہوئی ہے؟ کوئی آرام دہ ٹرانسپورٹ شہر میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ ٹرین کا سسٹم تو آپ چھوڑ دیجئے، اس پہ تو ہر حکومت جھوٹ بول رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے KCR کے نام پر۔ اور 2 سال پہلے بھی پرائم منسٹر آئے تھے یہاں پر اور اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم 200 ارب روپے کی لاگت سے پورا KCR بنائیں گے، اور اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ KCR 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ایگزسٹنگ سرکولر ریلوے ہے کہ جس پہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اس پہ یہ طے ہوا تھا کہ ان کی پٹڑیوں کے ساتھ چیزوں کو صحیح کیا جائے گا، اسٹیشنوں کو صحیح کیا جائے گا، اور انڈر پاس بنائے جائیں گے اور اوور ہیڈ برج بنائے جائیں گے، اور جس کا افتتاح ٹرین کا شیخ رشید صاحب کر کے چلے گئے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سوائے 1 یا 2 اسٹیشنوں پہ کام کرنے کے حال یہ ہے کہ اس وقت پٹڑیاں اکھڑی ہوئی ہیں، اس پر کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ کل ہم غریب آباد گئے، وہاں بھی پٹڑی کا وجود نہیں تھا۔ نارتھ ناظم آباد میں تو ایک بلڈر مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پل ہی توڑ دیا، اور یہ گرین لائن پھر اس کے بعد بنی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اور اب دوبارہ سے آپ اس کے اوپر پل بنائیں گے؟ تو یہ جو قوم کا پیسہ ہے، یہ جو اربوں روپے ان چیزوں کے اوپر لگتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو آپ برباد کرتے ہیں ہمارے۔ اسی طرح اس سرکولر ریلوے کے اوپر اسٹیشنوں پہ بھی کام نہیں ہوا، اور جو اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو ٹھیک کرنا تھا وہ بھی کام نہیں ہوا۔ پھر جو مجموعی سرکولر ریلوے ہے اس میں تو ایک ری سیٹلمنٹ پلان ہے باقاعدہ۔ جس کمپنی نے بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی تھی جائکا جاپان کی،
یا پھر جو ہے وہ جیٹرو سے آپ نے اس کی فیزیبلٹی بنوائی تھی، اور بہت ساری کمپنیاں اس میں انوالو تھیں، ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پورے بجٹ کے اندر ری سیٹلمنٹ پلان رکھیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، پٹریوں کے آس پاس رہتے ہیں ریلوے کی زمین پر، ان کے لیے جگہ بھی مختص کریں، ان کو کمپنسیشن بھی دیں. لیکن نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت اس میں بجٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، اور یہ کیسیات اتنے عرصے سے ڈیلنگ. تو آپ کے پاس یہاں پر سرکولر ریلوے نہیں ہے، لائٹ ریل سسٹم نہیں ہے، ماس ٹرانزٹ کا پروگرام آگے بڑھ نہیں رہا، بسیں موجود نہیں ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بسیں چلتی تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہیں. تو واحد اب کیا سواری ہے، یا تو گھر کی گاڑی ہو، اور ان سڑکوں کے اوپر اس وقت گاڑیاں چلانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت گاڑیوں کا جو لاس ہو رہا ہے. بائکس موجود ہیں اس وقت شہر میں تقریباً 42 لاکھ. اس لیے بائکیں زیادہ ہیں کہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے کوئی سواری دستیاب نہیں ہے تو وہ بائک چلاتے ہیں. اور بائک پہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا مہنگا پیٹرول، اور پھر سڑکوں کا یہ عالم. ہر وقت جو ہے فکر مندی لوگوں کو رہتی ہے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بڑی عیاشی جو اس شہر کے پاس ہے وہ چنگچی رکشے ہیں، جس پہ خواتین، جس پہ مرد، جس پہ بچے سفر کرتے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام حالات میں بھی ان چنگچیوں میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی. تو ان کھنڈروں میں جب یہ جاتے ہیں، اور ان انڈر پاسوں میں، جس کو ابھی ایک مہینہ پہلے جس کو بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اور پہلی بارش میں بہہ گیا تھا وہ سب کچھ. تو کرپشن اور نااہلی، بس یہی عنوان ہے اس وقت سندھ حکومت کا. اور زوم یہ ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے، غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے. کوئی الیکشن کمیشن اس پر پریشان نہیں ہے، کوئی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. ہم نے ابھی 2 دن پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، اور یہی سب باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ کچھ نہیں دیکھ رہے. تو اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایمرجنسی میں موٹریبل تو بنایا جائے اس شہر کو، گاڑی تو چل سکے. یہ کام تو 1 ہفتے سے 15 دن میں پورے شہر میں ہو سکتا ہے. ایک حکومت ہے، ایک ریاست ہے، ایک ادارے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی فوری طور پر تو اس کو چلانے کے لیے کم از کم آپ وہ جو جہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا مٹی اور یہ سب چیزوں کے نتیجے میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑوں میں چل رہے ہیں آپ، اس کو تو لیول کر سکتے ہیں. اس کام میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ لیکن یہ کرنے کے لیے بھی یہ حکومت تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرو، ان کو مایوس کرو، یہاں سے نکال دو، ان کے بچے مایوس ہو جائیں، ان کے کاروباری لوگ مایوس ہو جائیں، اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. ہم تعاقب کریں گے ان کا، ہم ان کے پیچھے لگیں گے. اور میں کراچی کے عوام سے، خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب ان کو باہر نکلنا ہوگا. ہم عنقریب انشاءاللہ لوگوں کو کال دیں گے اس پوری افراتفری کے خلاف. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ باہر نکلیں گے نہیں، جب تک وہ احتجاج نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک کال دیں گے. اس سے پہلے حکومت اپنا کوئی کام شروع کر دے، ورنہ پھر ان سے سنبھلے گا نہیں. اس لیے پانی کا ابھی جو اس وقت بحران ہے، یعنی ایک طرف سڑکوں کی حالت ہے اور دوسری طرف پانی اویلیبل نہیں. غلاظت کے ڈھیر تو پڑے ہوئے ہیں، گٹر تو موجود ہیں، گٹر کا پانی تو جگہ جگہ موجود ہے، نالے سڑ رہے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی سڑ رہا ہے، لیکن پانی گھروں میں دستیاب نہیں ہے. اور ٹینکر مافیا کا ایک مرتبہ پھر راج ہے اس وقت شہر میں. کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ اسی لیے حل یہی ہے کہ ان کے خلاف ایک مزاحمت اور ایک جدوجہد، اور جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے کراچی کے حق کی تحریک، اس کا ہم جو ایک نیا مرحلہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اناؤنس کریں گے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہے اس کو ہم روک سکیں اور بند کر سکیں، اس کی مزاحمت کر سکیں. دوسرا اہم مسئلہ کے الیکٹرک سے متعلق ہے. کے الیکٹرک ایک مافیا بنی ہوئی ہے. کے ای ایس سی کا یہ ادارہ تھا جو پرائیویٹائز ہوا تھا، کے ای ایس سی کے نام سے ہی پرائیویٹائز رہا، بعد میں اس کا نام کے الیکٹرک کر دیا گیا تھا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ادارے کو مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم کی جو ملی بھگت سے، کیونکہ ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر اس وقت پتہ نہیں ہلتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کراچی کے اس ادارے کو بیچ سکے. یہ ایم کیو ایم نے بیچا تھا مشرف صاحب کے دور میں کھمبوں کی قیمت کے برابر. تو اس کا
فارنزک آڈٹ شروع ہونا چاہیے. جس وقت یہ بکا تھا کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بکا تھا اور اتنی کم قیمت پر کیوں فروخت ہوا تھا. پہلی بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ 2009 میں اور 10 میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر اس وفاقی اور صوبائی حکومت کا حصہ تھی، اور اس وقت اس کے ای ایس سی کے جو فروخت شدہ کے ای ایس سی تھے جس میں سے 26% جو شیئرز ہیں وہ اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، تو اس فروخت شدہ کے الیکٹرک کے شیئرز نئی کمپنیوں کو منتقل کیے گئے، اور ایک رسمی کارروائی کرنے کے نتیجے میں تقریباً وہی لوگ تھے لیکن مختلف ناموں کو بدل کر 50 ارب روپے اس وقت کے، اگر آپ ڈالر میں اس وقت کنورٹ کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے آج کی. 50 ارب روپے زرداری صاحب نے جو لائبلٹیز اس وقت پرائیویٹ کمپنی کے ای ایس سی کی تھی یا کے الیکٹرک کی تھی وہ گورنمنٹ سے ادا کی، اور وہ گورنمنٹ سے جو ادا کی انہوں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کی، وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کی. ایک طرف یہ کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں پر ظلم کر رہا تھا، ملازمین کو نکال رہا تھا. معاہدے میں یہ بات تھی کہ آپ ملازمین کو نہیں نکالیں گے اور 15 پیسے فی یونٹ چارج کرتے رہیں گے. طویل عرصے تک، تقریباً 10 سال تک تقریباً یہ لوگ چارج کرتے رہے، عوام سے چارج کرتے رہے، ملازمین کو نکال دیا. یہ کہ الیکٹرک کر رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حکومت پہلے مشرف اور ایم کیو ایم کی، پھر زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، وفاقی حکومت. یہ سبجیکٹ یاد رہے کراچی کے لوگوں کا کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں ایک کمپنی یہاں پر ہوتی تھی بائیکو، اس کا نام اب بدل گیا ہے، وہ بھی ابراج کیپٹل کی تھی، نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اور وہ بائیکو کمپنی سے آئل آتا تھا کہ الیکٹرک کے پاس. مبینہ طور پر یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ بنتی نہیں میڈیا میں کہ جعلی انوائسنگ ہوتی تھی اور وہ آئل فزیکلی نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس آئل کی قیمت فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام سے کراچی کے لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا. یہ کراچی کے لوگوں پر ظلم تھا کہ ہم پر ان چیزوں کی ادائیگی بھی ہم کرتے تھے کہ جو فزیکلی موجود ہی نہیں ہوتی تھیں، اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب انہوں نے مسلسل مسلط رکھا. یہ وہ کہ الیکٹرک کمپنی ہے جس کو آشیرواد پھر کس کس کی حاصل ہو گئی، مشرف صاحب کی، ایم کیو ایم کی ہمیشہ رہی ہے، آج تک ہے. پھر اس کے بعد زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور حکومت آیا. 4 4 سال میں ہر وہ قدم تھا جس سے کہ الیکٹرک کو فائدہ ہوا. نواز شریف کے زمانے سے لے کر عمران خان کے زمانے تک کہ الیکٹرک کو جو وہ نادہندہ تھی سوئی سودن گیس کی، اس سے ایگریمنٹ کے بغیر ان کو گیس فراہم کی جاتی رہی. اس وقت بھی 100 ارب روپے سے زیادہ کا کلیم ہے سوئی سودن گیس کا کہ ہمارے واجبات کے الیکٹرک نے ادا نہیں کیے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. اگر گورنمنٹ کی کمپنی ہو تو گورنمنٹ سے سیٹلمنٹ کرتی ہے، پرائیویٹ کمپنی ہو تو اس کا تو لائسنس کینسل کر دو. لائبلٹی کیسے ہے؟ عوام کے اوپر تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے. عوام کا تو بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، آبادیوں کے اوپر وہ بل تقسیم کر دیتے ہیں. اگر 10 لوگوں سے نہیں مل رہا اور جو ہے وہ 10 لوگوں سے مل رہا ہے تو وہ بل اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ سب سے وصول کر لیتے ہیں، دینے والا اور پھنس جاتا ہے. یہ جو کارپوریٹ سیکٹر وائٹ کالر کرائم اس وقت کے الیکٹرک میں ہو رہا ہے، جو صاف ستھرے بن کر آ کر پیش ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، 50 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے صرف اس بات کے لیتے ہیں. یہ لوگ ظالم، وائٹ کالر کرمنل یہ لوگ ہیں جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس بات کے لیتے ہیں کہ ہمیں پیسے پورے کیسے کرنے ہیں، اوور بلنگ کیسے کرنی ہے، میٹر تیز کیسے چلانا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نواز شریف کے زمانے میں بھی، زرداری کے زمانے میں بھی، اور عمران خان کے زمانے میں بھی انہی لوگوں کو مراد دی جاتی رہیں. یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک کا اڈا تھا، یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک مافیا کا سہولت کار تھا، اور جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا، بات کی، ایکسپوز کیا ان لوگوں کو، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا فارنزک آڈٹ کرو، پتہ چل جائے گا کس کس پارٹی کو فنڈنگ ہو رہی ہے.
جسٹس وجید صاحب کا انٹرویو کرو، بشیر میمن سے تحقیقات کرو، ایف آئی اے کے تمام لوگوں کو لے کر آؤ، اور خود عارف نقوی سے ایکسس حاصل کرو کہ وہ چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں، وہاں تو اس پر مقدمہ چل سکتا ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اکنامک ٹیم کا حصہ بن گئے عمران خان کے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔